نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ہی کتاب سے ایک نقش مبارک آپ سب کو دینے جا رہا ہوں۔ ہر کسی کو اجازت عام ہوگا، لیکن ایک شرط اس کے ساتھ لازمی ہے، وہ آگے چل کر بتا دیتا ہوں، لیکن ان کا فائدہ کیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام اس سے آپ لے سکتے ہیں، جیسے کہ من پسند شادی ہو لیکن جائز ناجائز نہیں، کاروبار میں ترقی ہو، یا سرکاری ملازم ہیں اس میں آپ اپنا سکل بڑھانا چاہتے ہیں، گریڈ بڑھانا چاہتے ہو، یا آپ کا میاں بیوی آپس میں راضی نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہو، یعنی آپ صرف سوچو گے جو بھی مقصد کے لیے اس نقش کو آپ استعمال کرو گے تو اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے ٹائم نہیں لگے گا، دیر نہیں لگے گا، صرف لکھنے کی دیر ہے۔ جیسے آپ لکھو گے اس ہی وقت یہ اپنا اثر دکھائے گا، ٹھیک ہے۔ اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا، کیونکہ پورا نہ دیکھنے کا نقصان یہ ہے کہ اکثر کمنٹ میں بتاتے ہیں کہ اجازت دے دے، واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں کہ اجازت دے دے۔ اجازت یہاں سے لے، یہاں سے جو شرائط ہوتے ہیں ان پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اجازت ہی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب میں نہ کفر ہوگا، نہ شرک ہوگا، اور نہ ہی قرآن اور سنت کے خلاف ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہر چیز قرآن اور حدیث کے روشنی میں بتاؤں گا، یا تو اللہ کے کلام ہوگا، یا رسول اللہ کے نام ہوں گے، یا اللہ کے نام ہوں گے۔ اس ہی برکت سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ نے اپنے زندگی میں کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کرے گا، چینل کو سبسکرائب کرے گا، اور اپنا رائے کمنٹ بک میں لازمی دے، اچھا سا کمنٹ کرے، گڈ شیر وظیفہ ہیش ٹیگ لگائیں، شیر وظیفہ ہیش ٹیگ آگے اپنا سوال لگائیں، ٹھیک ہے، اور کم از کم ایک فرد کو لازمی شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، میری طرف سے ہر طرح کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک نقش مبارک ہے، یہ آپ اچھی طرح اور دھیان سے سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک گھر بنانا ہے، یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ایک گھر بنایا۔ ایک گھر بنانے کے بعد دو لکیر درمیان میں اس طرح، اور دو لکیر اس طرح، پھر دو لکیر اس طرح، اور پھر دو لکیر اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہ بن گئے 1 2 3 1 2 3، ٹھیک ہے، 3 3 9، یعنی 9 گھر آپ لوگوں نے بنا لینا ہے، اور ہر ایک گھر میں لکھنا ہے یا جبارو، ٹھیک ہے، یا جبارو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یا جبارو نہیں لکھ سکتے ہیں، یا آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو یہاں پر میں لکھ کر بتا دیتا ہوں کہ یا جبارو کس طرح آپ لوگوں نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ دیکھ لیجئے گا، یا جبارو آپ لوگوں نے اس طرح لکھنا ہے، یہ دیکھیں، یا جبارو، یا جبارو، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ یا جبارو آپ لوگوں نے یہ لفظ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ یا جبارو لکھو گے تو لکھنے کے بعد اگر آپ دشمن سے خوف ہیں، ڈر ہیں، تو آپ نام اپنے والدی کا نام لکھ کر گلے میں لٹکائیں، بازو میں لٹکائیں، جیب میں لٹکائیں، کہیں پہ بھی آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کا کام پورا ہوگا اور اس کو آپ کو ضرورت نہیں ہوگی تو اس کو آپ دریا، سمندر، پانی وغیرہ میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لکھنے کا بہترین وقت صبح 8 بجے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کاروبار ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام، اپنے والدی کا نام، ترقی، کامیابی آپ لکھ سکتے ہیں، رزق، دولت، جو بھی مرضی آپ نیچے لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں اور اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ جائز نکاح کے لیے، جائز محبت کے لیے، جو نکاح کے غرض سے ہو، اگر آپ اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام، اپنے والدی کا نام، علی حب، درمیان میں علی حب، اور اس کے بعد
جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، ان کا نام ان کے والدی کا نام اور پھر گلے میں لٹکائیں، بازو پر یا پرس میں رکھ کے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے پاس رکھنا لازمی ہے۔ لیکن ہر حال میں، ہر صورت میں صرف اور صرف جائز مقصد ہونا ہی لازمی ہے۔ اگر ناجائز ہوگا تو نہ اس دنیا میں ذمہ دار ہوں اور نہ ہی آخرت میں، وبال صرف اور صرف آپ کے اوپر ہی آئے گا، نقصان آپ کے اوپر بھی آئے گا۔ اگر آپ نہیں مانتے کہ یار میں غلط طریقے سے استعمال کروں گا اور مجھے نقصان نہیں پہنچے گا، تو ایک بار آزما کر، ایک بار تجربہ کر کے آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ صرف اپنا مقصد سوچیں اور اس کے نیچے لکھ کے انشاءاللہ تعالی، یا جبار اللہ جل شانہ کا جلالی نام ہے اور یہ اللہ کا نام ہے، صفتی نام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اللہ ہے، وہ اللہ کا معنی کوئی نہیں، اللہ تو اللہ ہے، اس کا کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اچھا ایک سکھ کا میں بتاتا چلوں، ایک سکھ کے پاس لوگ جاتے تھے، سکھ تو آپ جانتے ہوں گے نا، تو کسی کو بھی اگر وہ دوا دیتا، کسی کو بھی، چاہے مسلم غیر مسلم کوئی بھی ہو، تو ایک ہی بار دوا دینے سے ان کو شفا ملتا اور یہ کہتا کہ اللہ شفا دینے والا ہے۔ تو یار ایک مولانا، ایک مفتی ان کے پاس عالم دین آیا اور آپ کہتے ہو کہ اللہ شفا دے گا، ہر کسی کو اگر آپ دوائی دیتے ہوں تو دوائی کے ساتھ دعا بھی دیتے ہوں کہ اللہ شفا دے گا، اللہ کے اوپر اس طرح یقین کیوں؟ تو اس نے کہا اور تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن جب آپ لفظ اللہ کو ادا کرتے ہو تو زبان نیچے ہوتا ہے اور اللہ کا نام لے کر اوپر چلے جاتا ہے، یعنی اوپر سے لے کر نیچے سے لے کر اوپر تک پورا منہ وہ جو ہے نا گھیر لیتے ہیں زبان۔ تو میرا بھی یہی عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ جو بھی اس دنیا میں کچھ کرنے والا ہے، اوپر سے لے کر نیچے سے لے کر اوپر تک تو وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو ان کا ایمان دے کے، عقیدہ دے کے ہے کافر، لیکن عقیدہ تو دیکھے ان کا کہ اللہ کے اوپر کس طرح۔ اگر غیر مسلم کا اتنا عقیدہ ہے اللہ پر اور ایک دوا کو ہر کسی کو شفا ملتا ہے، تو اللہ کے نام سے آپ کو کیوں شفا نہیں ملتا؟ اللہ کے نام سے آپ کو کیوں شفا نہیں ملتا؟ کیوں کامیابی نہیں ہوتی؟ کیوں ترقی نہیں ہوتی؟ کیوں آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے؟ ایک فرعون کا بھی قصہ ہے کہ موسیٰ کا سوال اللہ نے نہیں قبول کیا اور فرعون کا قبول کیا۔ موسیٰ تو کلیم اللہ تھا، اللہ کے ساتھ بات کرنے والا تھا۔ یہاں پر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے عقیدہ پختہ یقین کا ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ تجربہ کی بنیاد پر لکھو گے تو کسی بھی صورت میں آپ نہ لکھیں، اگر آپ یقین کی بنیاد پر لکھیں تو ابھی قلم اٹھائیں، پینسل اٹھائیں اور ابھی لکھیں، انشاءاللہ تعالی ابھی فائدہ آپ کو ہوگا۔ ضرور بے ضرور صرف اور صرف آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یقین کے بنیاد پر اس کو لکھنا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک اعلان ضرور سن لیجئے گا، اگر آپ دنیا اور آخرت کا بھلا چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ تمام کام اللہ خود آپ کا کرے، تو اسکرین کے اوپر آپ دوستوں کو بینک اکاؤنٹ دکھائی دے رہا ہے، ایزی پیسہ اکاؤنٹ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کا ہم ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں جن کا گھر نہیں ہوتا ہے اور جو بے سہارا ہوتا ہے۔ اگر بغیر کسی سوال اور جواب کے آپ اللہ جل شانہ کے راہ میں کچھ دینا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر آپ دوستوں کو، اگر آپ باہر ملک سے ہیں تو آپ بینک کے اکاؤنٹ پہ آپ بھیج سکتے ہیں، اور اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ایزی پیسہ پر پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔